جب بھی کبھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کا ذکر ماورائی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء، اہل اللہ، اونچے درجے کی ہستیوں کا ذکر ایسے ماورائی طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فوق الانسان کوئی مخلوق تھے۔ اگر یہ تصور ذہنوں میں پیدا کر دیا جائے تو انسان جگہ جگہ ٹھوکر کھائے گا، حتیٰ کہ بہت جلد اس کے گمراہ ہونے اور بدعقیدہ ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ جب صحابہ کرام کی بات آئے، سمجھو اولاً وہ انسان تھے۔ اولاً کیا تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی بھی طبیعت تھی۔ بشر تھے، انسان تھے، پھر عرب تھے، ان میں پھر بدو بھی تھے، آرابی بھی تھے، قبائل والے لوگ تھے۔ وہ جو انسانی طبیعت ہے وہ بھی تھی، جو بشری خصائص ہیں، خصائل، وہ بھی تھے، جو نفسیات ہوتی ہے وہ بھی تھی، اور عرب کے معاشرے میں جو ثقافت، تہذیب اور جو قبائلی معاشرے کا رواج تھا وہ بھی تھے، جو سوسائٹی میں رہنے سے جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تھرو کسٹمز، تھرو ٹریڈیشنز، تھرو کنونشنز، اجتماعی ماحول میں ایک کولیکٹیو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اجتماعی ماحول میں جو سوچ بنتی ہے وہ بھی تھی۔ سو وہ سب کچھ تھا جو کسی دور میں ایک سوسائٹی میں جنم لے کے پرورش پانے والے انسانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان قبول کرنے اور اسلام لانے سے پہلے تو جب کفر میں تھے تو شرک بھی کیا بہت سونے، بڑے قلیل تھے جو پہلے بھی شرک سے بچے رہے۔ تو شرک بھی کرتے تھے جو جب کافر تھے، تو شراب بھی پیتے تھے جب کافر تھے، بدکاری بھی ہوتی تھی جب کافر تھے، جوا بھی کھیلتے تھے جب کافر تھے، ناچ گانا بھی ہوتا تھا جب کافر تھے، حتیٰ کہ کعبے کا طواف بھی اپنی رسم کے طور پہ کرتے تھے، ننگے ہو کر تالیاں بجاتے ایسے ایسے اور سیٹیاں مارتے اور کعبے کا طواف کرتے، کہتے یہ ہماری نماز ہے۔ یہ ان کا کلچر تھا، سوسائٹی تھی۔ تو اس سوسائٹی کے جو حالات تھے سو وہ ان کے بھی تھے۔ پھر ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے، تو ان کا جو شرف ہے کہ ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی جھکی پڑی ہیں، اور قیامت کے دن تک ہم اپنے سر بھی ان کے آگے نہیں اٹھا سکتے اور آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، اور ابدال، قطب اور غوث جیسے ولی بھی ان صحابہ کی برابری کا دعویٰ تو کیا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہو گئی ہے، یہ ان کے کسی ذاتی تقوی، زہد، مجاہدہ، عبادت گزاری اور علم کی وجہ سے نہیں۔ وہ جس کے پاس جتنا تھا سو اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا، مگر یہ مومنوں کی اور ابدالوں کی اور قطبوں کی اور غوثوں کی اور ولیوں کی اور ساری دنیا کی جو نگاہیں اور گردنیں ادب میں ان کے سامنے جھکی پڑی ہیں، وہ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں، وہ فقط ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو تک لینے کی وجہ سے، وہ فقط اس وجہ سے کہ ایمان لائے اور حضور کی صحبت میں آ گئے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ، مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت اور مجلس میں ایک لمحہ دل کی سچائی کے ساتھ بیٹھ جانا 100 سال اخلاص والی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ تو ولی کی صحبت کا ایک لمحہ ہے، اور وہ نبی کی صحبت میں آ گئے تھے، نبی کی صحبت میں پھر ایک لمحہ نہیں، انہوں نے ساری زندگیاں حضور کی صحبت میں گزار دی، سو ساری ولایتیں ان کے درجے پر قربان ہو گئیں۔ یہ بنیادی کنسپٹ ذہن میں رکھا کریں، لہٰذا درجہ ان کا اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ میں ایک بڑا لطیف اور باریک اور نازک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، آگے جو بات آ رہی ہے بڑا باریک اور نازک نقطہ ہے، اور علماء اور محققین اور مفسرین اور بڑے بڑے زعماء اس نقطے پر بات نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ خطرناک نقطہ ہے، پل صراط کی طرح، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، اس نقطے پر بات نہیں کرتے، خطرناک نقطہ ہے، اور چونکہ نہیں کرتے سو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو ہم اللہ سے ڈرتے، اس کی مدد مانگتے ہیں، اور جیسی خطرناک گھاٹی بھی ہو اس میں کود جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی مدد ہو تو پھر آدمی بچا کے نکل جاتا ہے، منزل پہ کنارے پر پہنچ جاتا ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا نازک بات ہے۔ تو بات یہ رکھ لیں
کہ درجہ ان کا اس وجہ سے قائم نہیں کہ ان کا نفس نکل گیا تھا ان کے اندر سے. وہ جو اونچا درجہ ہے کہ کتب اور غوث سے بھی اوپر ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اب ان کے نفس ختم ہو گئے تھے، یہ ان کے اندر کی خواہشیں ختم ہو گئی تھیں، یا دنیا کی چاہتیں ختم ہو گئی تھیں، یا انسانی بشری فطرت ہی نہیں رہی تھی، یا انسانی بشری خصلت ہی ختم ہو گئی تھی، یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے. اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، شہوتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جڑوں سے نکل گئی تھی، سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے. نہیں نہیں نہیں، نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شے نے انہیں صحابی بنایا تھا. آپ سمجھے ہیں نا؟ فقط صحابی بتا دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا. اب جو باقی پہلو ہیں زندگی کے وہ جو کہ تو ہو سکتے ہیں. اب ان کی اصلاح کس طرح ہوئی؟ پھر جس نے جتنی صحبت زیادہ پائی اس کو اتنا فیض ملا، اتنی تربیت ہوئی، اتنی ریاضت کی، اتنے عمل کیے، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی آقا کی توجہ اور قربت ملی. تو قربت میں، توجہ میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، عمل میں، تقویٰ میں محنت کر کے جتنا بڑھتے چلے گئے پھر اتنا اونچا ہوتے چلے گئے. پھر وہ ابو بکر بھی ہو گئے، عمر بھی ہو گئے، عثمان بھی ہوئے، علی المرتضیٰ بھی ہوئے. تو پھر تو جیسے جیسے اپنا برتن تھا جو جتنا ڈالتا گیا اتنا بھرتا چلا گیا. غزوہ بدر، اس غزوہ سے پہلے ابو سفیان 1000 مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ، 1000 اونٹوں کا مال تجارت سے لدا ہوا شام سے لے کر مکہ جا رہا تھا. اور وہ جتنی تجارت کر رہے تھے قریش مکہ، حضور علیہ السلام چونکہ مدینہ پاک آئے تو مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی. انہوں نے نکالا تھا اس لیے کہ یہ ختم ہو جائے گا اسلام، محاصرہ کیا تھا، وہ تو قتل کے در پہ تھے. ان کا مدعا تو یہ تھا کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی اور اسلام معاذ اللہ ختم ہو جائے گا. اور آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے، یہودی اور سارے قبائل بھی آپ کے تابع ہو گئے، اور اسلام ایک دن بدن بڑھتی ہوئی قوت بننے لگا. کفار اور قریش مکہ جل گئے، ان کے لیے اسلام کا ترقی پانا قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھا، لہٰذا وہ جنگی تیاریوں میں لگ گئے. جتنا مال تجارت وہ بیچتے اور تجارت کرتے تو اس کا کچھ حصہ وہ اسلحہ خرید لیتے تھے، اپنا جنگی بجٹ بتاتے رہتے تھے اپنی تجارت سے. یہ خاص نکتہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجارت سے جنگی بجٹ بنا کر ریاست مدینہ پہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ میں سے ایک لشکر کو حکم دیا کہ وہ ان کی اقتصادی ناکہ بندی کریں، اکنامک سینکشنز لگائیں، اور جو ٹریڈ کے راستے تھے اس کی ناکہ بندی کی. اب اس کی ناکہ بندی کے پیش نظر ابو سفیان جب واپس پلٹا تو اس نے غلط اطلاع بھجوا دی اہل مکہ کو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا مجھ پر اور مجھے گھیرے میں لے لیا ہے. اس کے آدمی نے جا کے کہا، وہ مسلح ہو کر 1000 یا 900 افراد کا لشکر لے کر وہ آ گئے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے. اب کفار کے 2 لشکر بن گئے، ایک 1000 اونٹوں کا مال تجارت کا لدا ہوا اور دوسرا وہ سرداروں کا لشکر، بڑے بڑے جو سردار تھے. تو دوسرا قریش کا سرداروں کا لشکر آ گیا مکہ معظمہ سے، وہ مسلح لشکر تھا لڑائی کے لیے. یہ مال تجارت کا 1000 اونٹوں کا مال کا بھرا ہوا لشکر تھا. یہ سچویشن ذرا سمجھیں. جب نکلے تو بعضوں کی نگاہ 1000 اونٹوں پر تھی، مال کا لدا ہوا لشکر، تو دل لبھانے لگے. یہ تربیت کا نقطہ ہے پہلا. بعضوں کا دل کہے کہ وہ ادھر لڑائی ہوگی، موت ہوگی، پتہ نہیں کون جیے کون مرے. تو کئی کہیں ادھر موت ہے، جنگ ہے، پتہ نہیں کون بچے کون شہید ہو جائے. تو ادھر ان کا بڑا لشکر تو ہے نہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے، تجارت ہے، 1000 اونٹ ہیں، ادھر مال ہی مال ہے. تو حضور علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ کہ اس لشکر پہ حملہ کر دیں، یہ مال تجارت والے لشکر پہ حملہ کریں. اب آپ سمجھئے کئی جن کا وہ ایمان کا درجہ زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور وہ بڑے اونچے درجے والے لوگ، وہ کہیں نہیں یا رسول اللہ آج مارکا آیا ہے تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی، گردنیں کٹوانے کا وقت ہے. ادھر تھوڑی گردنیں کٹنی ہیں، ادھر مال ملے گا، ادھر مولا کی رضا میں گردن جائے گی، ادھر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا
حضور علیہ السلام کو اور آپ نے صحابہ کو بتا دیا، دیکھو بھئی اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ان دو لشکروں میں سے ایک لشکر پر تمہاری فتح ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، بس اتنا فرما دیا۔ فرمایا اور اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ان دو گروہوں اور لشکروں میں سے ایک جماعت پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ لگ جائے گی۔ جب یہ سن لیا کہ ایک پر غلبہ ہو جائے گا، اب اس ایک کا تعین اپنی شوق سے کرنے لگے۔ انہوں نے کہا وعدہ تو آ گیا ہے کہ ایک پر ہم جیت جائیں گے، تو پھر اسی 1000 اونٹوں والے پر حملہ کر لیں۔ آپ بات کو سمجھے نا، اللہ نے کہا تھا کہ ایک پر چھا جاؤ گے، اب وہ ایک کون سا ہے؟ ابو سفیان والا ہے یا ابو لہب والا ہے؟ 1000 مال تجارت کے اونٹوں والا لشکر ہے جو کابو ہاتھ میں آئے گا، یا 1000 مسلح فوجیوں کا لشکر ہے جن سے لڑائی ہوگی؟ یہ بات پہنچ گئی اذ یعدکم اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا ہے، اللہ کا وعدہ ہو گیا کہ تم جیت جاؤ گے۔ جب یہ سنا کہ وعدہ آ گیا ہے جیت جاؤ گے کسی ایک پر، اب وہ ایک کون سا ہے؟ وہ چاہیں کہ اپنی مرضی سے اسی کو جڑ لیں، اسی کو وہ کہ اسی کو ایک بنا لیتے ہیں۔ 1000 کا اونٹوں والا یہی ایک ہے، دوسرے کہ نہیں اسے ایک بناتے ہیں جہاں جانے جائیں گی۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ جب مال نگاہ میں آئے تو دل لرزے نہیں۔ ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مال جب سامنے آ جائے اور ہاتھوں کے سامنے بھی پڑا ہو تو دل لرز نہ جائے، پھسل نہ جائے، دل یار کی طرف، مولا کی طرف رہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ اور آگے حضور نے قرآن مجید نے کہا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اللہ نے راز بھی کھول دیا اور فرمایا محبوب بتا دو، ہم سب کچھ دیکھنے والے ہیں کہ تم کیا چاہتے تھے۔ تودون، تم چاہتے تھے وہ جو غیر مسلح لشکر ہے نا، تجارت والا، تم چاہتے تھے اسی پر حملہ کریں اور مال ہاتھ میں آ جائے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں بڑے لشکر سے ٹکرا دیں، بڑے لشکر سے ٹکرا دیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا، آقا علیہ السلام ادھر لے کے چل پڑے۔ پھر حضور نے مشاورت کی، کتب میں آتا ہے، صحابہ کو بٹھایا اور کہا کہ مشورہ کرتا ہوں کس طرف جانا چاہیے۔ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے خطاب کیا، سیدنا فاروق اعظم نے خطاب کیا، پھر یک بعد دیگر دوسرے صحابہ نے خطاب کیے، ایک ایک نے کر کے خطاب کیے، اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے نہ پوچھیں، آپ ہمیں کہیں سمندر میں کود جائیں، ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہماری جانیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہیں لڑا دیں۔ پھر صحابہ وہ ادھر والے غالب آ گئے، چھاتے چلے گئے، چھاتے۔ جب حضور کا منشا دیکھا نا، راز یہ تھا، حضور کا منشا سمجھ میں آ گیا کہ حضور ادھر چاہتے ہیں، بس پھسلے ضرور تھے کچھ لوگ، مگر ہو تو حضور کے گئے تھے نا۔ وہ بشری کمزوری تھی، کمزوری پھسلا رہی تھی، جب منشا یار دیکھا تو ساری کمزوریاں جاتی رہیں، جوش میں آ گئے، عرض کی آقا جدھر آپ چاہتے ہیں مت پوچھیں، لے چلیں لے چلیں۔ لہذا خواہش نفس یا طبعی اور بشری کمزوری اور طبیعت کا رجحان ایک طرف اور منشا یار ایک طرف، حضور کے چہرے کا رجحان ایک طرف، جب دونوں میں موازنہ ہوا تو وہاں انہوں نے نفس کے رجحان کو قربان کر دیا اور حضور کے رجحان کو اپنا لیا۔